بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم صرف سبق نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ علم صرف لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی 2 ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ اور نمبر 4 اسم موصول۔ اب اسم علم کی 5 اقسام ہیں، نمبر 1 تخلص، نمبر 2 خطاب، نمبر 3 عرف، نمبر 4 کنیت اور نمبر 5 لقب۔ تخلص کی تعریف: وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس شاعرانہ مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کی مثالیں میر، درد، غالب وغیرہ وغیرہ۔ خطاب کی تعریف: حکومت کی طرف سے کسی کارنامے یعنی قابلیت پر ملنے والے اعزازی نام کو خطاب کہتے ہیں، مثلا شمس العلماء، سر، نشان حیدر وغیرہ وغیرہ۔ عرف کی تعریف: جب اصل نام محبت یا نفرت کی وجہ سے بگڑ کر مشہور ہو جائیں تو ایسے بگڑے ہوئے نام کو عرف کہتے ہیں، مثلا خواجہ سے خوجی، نعمان سے نومی، کاشف سے کاشی وغیرہ وغیرہ۔ کنیت کی تعریف: وہ نام جو ماں باپ، بیٹے بیٹی یا کسی اور نسبت سے پکارا جائے، ایسے نسبتی نام کو کنیت کہتے ہیں، مثلا ابن قاسم، قاسم کا بیٹا، ام زبیر، زبیر کی ماں وغیرہ وغیرہ۔ لقب کی تعریف: وہ صفاتی نام جو کسی صفت یعنی خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائیں تو ایسے صفاتی نام کو لقب کہتے ہیں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ علم کے معنی ہے نشانی، پہچان، علامت۔ یہ نام چونکہ علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس لیے اسے اسم علم کہا جاتا ہے۔ اسم علم اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تخلص: شعراء حضرات عموماً اپنا طویل مفصل پورا نام شاعری میں استعمال نہیں کرتے، اپنے نام کو مخصوص مختصر اختصار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے مختصر نام جو شعراء اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ اسم علم کی دوسری قسم خطاب: اسے اعزازی نام بھی کہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ذاتی قابلیت، علمی صلاحیت کی بنا پر یا کسی عظیم کارنامے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو انعام کے طور پر نام ملتا ہے اس اعزازی نام کو خطاب کہتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ شمس العلماء، مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کو عظیم خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی کو علمی خدمات اور قومی خدمات کی بنا پر شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان میں پاک آرمی کا سب سے عظیم اعزازی نام جسے نشان حیدر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم آتے ہیں عرف کی طرف۔ عرف کہا جاتا ہے
وہ بگڑا ہوا نام جو محبت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے بگڑ کر مشہور ہو جائیں، ایسے بگڑے ہوئے مشہور نام کو عرف کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہم دے چکے ہیں کہ خواجہ سے خوجی، نعمان سے نومی، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ بگڑے ہوئے نام کا استعمال کرنا چونکہ معاشرتاً اور بطور ایک مسلمان درست نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکاریں، لیکن چونکہ یہ ادب کا حصہ ہیں تو ہم نے اس پر بھی بحث کی۔ اب آتے ہیں کنیت کی طرف۔ تو کنیت آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نام ہیں جو والدین یا اولاد سے نسبت ظاہر کرے۔ جیسے یہاں ہم مثال دے چکے ہیں کہ ام زبیر، زبیر کی ماں، ام سلمہ، سلمہ کی ماں، اور اسی طرح ابن قاسم، قاسم کا بیٹا، یا ابو القاسم، قاسم کا باپ، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے نام بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور عموماً کنیت نام جو ہیں اس کا پہلا جز وہ بن، ابن، ام یا اخت یا بنت جیسے ہیں۔ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ لقب کی طرف آتا ہوں تو لقب وہ صفاتی نام ہیں جو کسی بڑی صفت کی وجہ سے، کسی عظیم خوبی کی وجہ سے عوام کی طرف سے یہ نام ملتا ہے، اسے لقب کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ کہلائے۔ اسماعیل علیہ السلام ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے، یہاں تک کہ جان پیش کرنے کے صلے میں آپ کو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہر طرح کی جانی مالی قربانی دینے کی وجہ سے خلیل اللہ کہلائیں۔ تو ایسے جو صفاتی نام ہے کسی صفت کی بنا پر مل جائیں اسے لقب کہا جاتا ہے۔ اس میں علم کی 5 اقسام مفصل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم پڑھیں گے اسم ضمیر کی اقسام، مفصل اس پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ والسلام۔ آخر میں پھر کہوں گا، آپ کا دوست، آپ کا بھائی آپ سے پھر التجا کر رہے ہیں کہ اردو کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے۔ ہمارا یہ اردو چینل آپ خود بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پھول کی خوشبو کی طرح جگہ جگہ پھیلائیں۔ والسلام، خدا حافظ۔